اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، تشکیل پاکستان۔ پاکستان کی تشکیل حصہ نثر میں سے پیج نمبر 6 ہے۔ آپ اپنے سامنے اپنی بکس کو نکال کر رکھیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ کوٹیشنز اور اگر واقعات اس کے اندر جو موجود ہیں تو وہ اپنے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں گے۔ جی عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم مصنف کے حالات زندگی کی طرف تھوڑا سا بڑھیں گے، ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ مصنف ہیں تشکیل پاکستان کے میاں بشیر احمد۔ 1893 میں جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص رفقاء میں ہوتا تھا۔ تحریک پاکستان کے نہایت سرگرم رکن تھے۔ ان کی مشہور نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، یہ ان کی مشہور نظم تھی جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مقام اور مرتبہ اور شان میں لکھی۔ والد کی یاد میں ہمایوں کے نام سے اردو رسالہ جاری کیا جو کہ 35 سال تک وہ شائع ہوتا رہا۔ اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے انجمن اردو پنجاب کی بنیاد رکھی۔ یہ مختصر سا تعارف میاں بشیر احمد کا جس کو آپ نے سنا اور یقیناً آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ جدول بنا دیا ہے، جتنا آج لیکچر ہمارا ہونا ہے اس لیکچر میں سے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ سارے یہاں الفاظ بھی لکھ دیے گئے ہیں اور ساتھ میں معنی بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ مثلا لفظ ہے عمرا، یہ الفاظ میں سے لفظ ہے عمرا، اب معنی امیر کی جمع ہے اور معنی اس کا ہے معزز۔ آگے دیکھیں، بتدریج، اس کا معنی ہے درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ یا آہستہ آہستہ۔ تنزل، تنزل کا معنی ہوتا ہے زوال، خارج کرنا، نکال دینا۔ احیاء، زندہ کرنا۔ اسی طرح عتاب، عتاب، غصہ۔ مذموم، قابل مذمت یا خراب۔ پسنا، نقصان اٹھانا۔ تخریب، خراب کرنا۔ دور اندیش، عقل مند۔ پرخلوص، یہ خلوص سے بھرا ہوا جو شخص ہو اسے پرخلوص کہتے ہیں۔ پسماندہ، پیچھے رہ جانے والا۔ مصلح، اصلاح کرنے والا۔ قدامت پسند، قدیم رسم و رواج کی پیروی کرنے والا، قدیم رسم و رواج کی پیروی کرنے والا۔ نافذ کیے مطلب جاری کیے۔ تصانیف، تصنیف کی جمع، ذاتی معلومات سے لکھی گئی کتاب کو تصنیف کہتے ہیں اور اس کی جمع تصانیف، ذاتی معلومات سے لکھی گئی کتاب کو تصنیف کہتے ہیں۔ مساعی کا معنی کوشش، اجرا کرنا، جاری کرنا۔ جان نشین، وارث کو کہتے ہیں۔ زندہ دلانے پنجاب، پنجاب کے خوش طبع لوگ۔ عقیدت مند، محبت رکھنے والے۔ تقویت، مضبوطی کو کہتے ہیں۔ ناگفتہ بہ، جن کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے، جن کا ذکر نہ کرنا بہتر ہو اسے کہتے ہیں ناگفتہ بے، ناقابل بیان۔ اچھا جناب، اسی طرح منادی، اعلان کو کہتے ہیں۔ محال، مشکل کو کہتے ہیں۔ پے در پہ، لگاتار۔ بنا، بنیاد یا آغاز۔ خواب گراں، سخت غفلت کی نیند۔ موضوع، مناسب۔ رفقا، ساتھی۔ جی عزیز طلباء، یہ مشکل الفاظ کے معنی اتنے یہاں لکھ دیے گئے اور میں نے پڑھ بھی دیے ہیں کہ جتنا آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔
اب آپ اپنی بک کی طرف نظر کیجئے تاکہ ہم جی عزیز طلباء و طالبات آپ اپنے سامنے اپنی بک کو رکھیں گے اور ریڈنگ میں کرتا جاؤں گا. مشکل الفاظ کے معنی آپ کو پہلے سے بتا دیے گئے اور اس کے اندر جو جو قابل تشریح باتیں ہوں گی، قابل وضاحت باتیں ہوں گی، میں ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا اور چند ایک باتوں کو یہاں وائٹ بورڈ پر بھی لکھ دیا گیا ہے. آپ اپنے ہاتھ میں بال پین یا انک پین لکھنے کے لیے کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ موجود ہونی چاہیے. پیج نمبر ہمارا 6 ہے. ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات جو کہ 1707 میں ہوئی کہ 150 سال بعد تک قائم رہی، یعنی ہندوستان میں اسلامی حکومت اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بھی 150 سال بعد تک بھی جاری رہی. لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی، امراء امیر کی جمع آپ پہلے دیکھ چکے، حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت شان و شوکت کو کہتے ہیں. سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی. اب دیکھیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہے 1707 میں، تو 18ویں صدی کے وسط تک، چونکہ وفات کے بھی 150 سال بعد تک بھی اسلامی حکومت ہندوستان میں جاری رہی، تو وہ لگ بھگ 18ویں صدی کے وسط، 18ویں صدی کے درمیان تک ختم ہو چکی تھی. یعنی اسلامی حکومت بر صغیر کے اندر 18ویں صدی کے نصف تک، درمیان تک ختم ہو چکی تھی. 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی. اب چونکہ یہاں تک کہ 19ویں صدی کا جو آغاز ہوا، جو شروعات ہیں، وہ مسلمانوں کی سیاست کا جو ایک تنزل تھا، جو نشیب تھا، جو جناب ایک سیاست ختم ہونے کے اور زوال پذیر ہونے کا وہ اینڈ اور اختتام تھا. اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 میں ہوئی. 1707 کے بھی 150 سال بعد تک، اب 150 سال ایڈ کریں 1707 میں تو وہ تقریباً 18ویں صدی کا وسط، 18ویں صدی کا درمیان بنتا ہے، ختم ہو چکا. اور پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات جاری و ساری رہے، بالکل ختم نہیں ہوا. یعنی کچھ اثرات مسلمانوں کی حکومت کے، مسلمانوں کے اقتدار کے اور سیاست کے باقی رہے، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آغاز میں، 19ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی سیاست کا جو ایک تنزلی تھی، جو ایک ختم ہونا تھا، وہ بالکل مکمل ہو چکا تھا. چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، اور معاشرتی اصلاح کا معنی درستگی. بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا. شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز یہ قابل ذکر ہیں. یعنی بے شمار لوگ تھے کہ جن کے دل کے اندر یہ تصور تھا، جن کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ جناب مذہبی احیاء ہونا چاہیے، مذہب زندہ ہونا چاہیے، مذہب کی بات، اسلام کی بات ہونی چاہیے. لیکن ان میں سے قابل ذکر نام شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز، یہ باپ بیٹا ہیں. شاہ ولی اللہ یہ والد ہیں اور شاہ عبدالعزیز یہ بیٹے ہیں. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی. یعنی یہ چونکہ دونوں لوگ خود علم دوست تھے، علم سے محبت کرنے والے تھے اور علم کی ترویج اور اشاعت کا جذبہ اور شوق رکھنے والے تھے، سو ان کی فکر سے اور ان کی کوششوں سے مذہب کی صحیح واقفیت اس دور کے اندر بھی بڑھنے لگی جس دور کے اندر مسلمانوں کی سیاست بھی ختم ہو چکی، مسلمانوں کا عروج اور کمال بھی ختم ہو چکا، لیکن ان کی کوششوں سے مذہب کی ترجمانی ہوتی رہی. لیکن عوام کی مذہبی حالت
بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ لیکن میاں بشیر احمد کہتے ہیں کہ ستم ظریفی یہ تھی کہ ان لوگوں کی کوششوں کا بھی کوئی زیادہ اثر نہ ہوا، کیونکہ لوگ جو مسلمان تھے ان کے رسم و رواج اتنے گر چکے تھے، ان کی معاشرتی اتنی گر چکی تھی کہ کوئی زیادہ فرق ہندوؤں کی زندگی میں اور مسلمانوں کی زندگی میں فرق نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں عزیز طلباء، جب انسان اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے کلچر کو، تہذیب اور تمدن کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلح اس قوم کو اٹھا نہیں سکتا، قوم کو عروج نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، انسان خود جب اپنے لیے کوشش کرتا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ تو پھر بھی دو لوگ تھے نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز۔ پورا معاشرہ بھی اٹھ کھڑا ہو تو وہ قوم درست نہیں ہو سکتی جو قوم خود اپنے آپ کو درست کرنے کے جذبے نہ رکھتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں 3-4 باتیں قابل وضاحت ہیں، وائٹ بورڈ پر میں نے لکھ دی ہیں۔ پہلا نام تھا اورنگزیب عالمگیر کا، تو اس کی تاریخ اور اس کے حالات پر تھوڑا سا میں نے یہاں لکھ دیا ہے تاکہ آپ جب پیرے کی تشریح کرنا چاہیں تو آپ کو آسانی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر یہ 1658 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے اور 1707 میں ان کی وفات ہے۔ عظیم مغل حکمران تھا جس نے ہندوستان میں مضبوط اسلامی حکومت قائم کی۔ انہوں نے اکبر کی بے دینی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اکبر بادشاہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، ہندوستان کا، اس کی بے دینی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ان کی سلطنت ہندوؤں کے راجہ اشوک اور تمام مغل بادشاہوں سے وسیع تھی۔ ٹھیک ہے، مغل بادشاہوں سے، یعنی نیک سیرت انسان تھا۔ ٹھیک ہے، کہا ہندوؤں کا جب اقتدار تھا، ٹھیک ہے، اس وقت، یا مغل بادشاہوں کو دیکھ لیا جائے تو کہا اس وقت میں جو ہندوستان کی وسعت تھی وہ کم تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہت کے وقت ہندوستان کی وسعت زیادہ تھی، اس لیے انہیں مغل اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال انہیں مسلم ترکش کا آخری تیر کہتے تھے۔ ترکش کو بولتے ہیں کہ جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نکال کر تو پھر دشمن کی طرف پھینکے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو کہا مسلم ترکش کا آخری تیر یہی تھا جس کا نام ہے اورنگزیب عالمگیر۔ یعنی انسان تیر اٹھا کر مارتا رہے تو آخری تیر ہو تو اسے کہا جائے گا کہ یہ ترکش کا آخری تیر ہے۔ تو گویا کہ ہندوستان کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم ترکش کا یہ آخری تیر تھا۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر کی مختصر سا تعارف۔ اب آگے تھا شاہ ولی اللہ۔ یہ جو پہلا پیراگراف ہے، پہلے پیراگراف کی جناب جی سیکنڈ بلکہ تھرڈ لاسٹ لائن اور اوپر سے چوتھی لائن کے اندر، سطر کے اندر شاہ ولی اللہ کا نام ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کی تاریخ تھوڑی سی ہم نے لکھ دی ہے کہ 1703 میں ان کی پیدائش ہے اور 1762 میں عیسوی میں ان کی وفات۔ دلی کے مشہور عالم اور عظیم مصلح تھے، عظیم اصلاح کرنے والے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی، یہ زندگی یہاں نہیں لکھا گیا، ساری زندگی قرآنی علوم کی اشاعت میں صرف کی۔ شاہ ولی اللہ نے پوری زندگی قرآنی علوم کی اشاعت میں صرف کی۔ مسلمانوں کے سیاسی احیاء کے لیے ان کی خدمات مسلمہ ہیں، ٹھیک ہے، پختہ ہیں، پکی ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے ساتھ ساتھ کئی نامور تصانیف یادگار چھوڑی۔ گویا کہ فارسی کے اندر ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا، جو ان کا ایک قابل ذکر اور قابل بیان ایک کارنامہ ہے۔
شاہ ولی اللہ کے نام کے ساتھ ہی آگے نام ہے شاہ عبد العزیز۔ شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے اور جانشین تھے۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ کے مشن کو جاری رکھا اور مسلمانوں کے سیاسی احیاء کے لیے کوشاں رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی انگریزی پڑھنے کا فتویٰ دیا، یعنی انگریزی یہ ایک زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ ایک زبان ہے۔ تو جب ہم انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے تو انگریز جو لوگ ہیں جو ہماری زبان نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، عربک نہیں جانتے، تو ہم ان تک دین کیسے پہنچائیں گے؟ شاہ عبد العزیز نے اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی سیکھنے کا فتویٰ دیا کہ انگریزی بحیثیت زبان سیکھی جا سکتی ہے اور سیکھنا ضروری ہے تاکہ غیر زبان والے لوگوں کو بھی دین اور اسلام پہنچایا جا سکے۔ جی عزیز طلبہ، اب آگے دیکھیے کہ یہ پیراگراف جس کی تشریح آپ نے سماعت کی، آگے سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب۔ جی عزیز طلبہ، دوسرا پیراگراف، سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح، تخریب کا معنی بگاڑ اور تنزل کا معنی زوال، مصلح اصلاح کرنے والا، سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ معروضی سوال ہے آپ کا کہ سید احمد بریلوی نے کتنے سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی؟ تو جواب ہوگا 15 سال۔ کہاں سے کہاں تک؟ تو وہ بھی 1816 سے 1831 تک۔ اسی طرح پہلے پیراگراف میں بھی ایک دو معروضی سوالات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انگریز دہلی میں کب داخل ہوا؟ تو جواب ہوگا 1803 میں۔ اسی طرح اورنگزیب عالمگیر کی وفات کب ہے؟ تو جواب ہوگا 1707۔ اور اسی طرح اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 100 سال بعد تک بھی جناب جی یہ حکومت قائم رہی ہندوستان میں، تو کہ جواب ہوگا 150 سال بعد۔ جی دوسرا پیراگراف، پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی۔ معروضی سوال آپ کا کہ سید احمد بریلوی نے کب سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم شروع کی؟ تو جواب ہوگا 1826 میں، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ جی پشاور کے قریب میدان جنگ میں کتنے مجاہدین نے کامیابی حاصل کی؟ تو 7000 اس کا جواب ہوگا۔ سید احمد بریلوی نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کے معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے یعنی جاری کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری بے وفائی جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا، یعنی مسلمانوں کی مساعی کا معنی کوشش خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کی اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے۔ ہم نام یہ جن کا نام پیچھے سید احمد بریلوی، سر سید نام تھا نا ان کا پورا، تو ان کے ہم نام یعنی سید احمد بریلوی کے بعض
معاملات میں ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے، یعنی محبت کرنے والے تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف کے اندر سید احمد بریلوی کی کوششوں کا اعتراف اور ذکر کیا گیا ہے۔ سید احمد بریلوی مسلمان تھے اور ایک عالم دین تھے، اور انہوں نے سکھوں اور ہندوؤں کے خلاف بڑھ چڑھ کر جناب جی ایک جہاد اور جناب جی ان کی قوتوں کو اور ان کی کوششوں کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور 1826 میں سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ سکھ 1857 کی آپ جنگ آزادی کو دیکھ لیں، اب 26 کے بعد کا جو عرصہ آنے والا ہے، اس میں بھی جناب سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو غداری کی، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا، ٹھیک ہے، اندر سے جناب ہندوؤں کے ساتھ مل کر اور پھر کھلے عام مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ سروں کو اتار کر اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کی ناپاک کوششیں بھی سکھوں نے کی۔ تو جناب 1826 میں سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، اور 7000 مجاہدین کی مدد سے کامیابی بھی حاصل کی، اور سرحد کے قریب جناب جی وہاں پر اسلامی نظام بھی اور ایک حکومت کا اعلان بھی کیا، اس کو نافذ بھی کیا حکومت کو، اور اپنے قوانین کو نافذ کیا۔ لیکن بعض مسلمان جو سردار تھے اندر سے سکھوں کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے، انہیں جائیدادوں کا لالچ دیا گیا، ان کو پراپرٹی کا، عہدوں کا لالچ دیا گیا۔ بالآخر مسلمانوں کے ہی ہاتھوں سے شکست کھائی، اور جناب جی یہ عظیم جو ایک مسلح تھا، ایک عالم دین تھا سید احمد بریلوی، یہ بالا کوٹ میں 1831 میں شہید ہوا، اور مسلمانوں کی جو ایک کوشش تھی وہ رائے گاں، تو مسلمانوں کی کوشش اس وقت رائے گاں جاتی ہے عزیز طلباء جب انسان اور لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ جناب ایک پیسے اور دولت اور لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو عزیز طلباء اندر سے مسلمان سکھوں کے ساتھ مل گئے، تو نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ سید احمد بریلوی یہ بھی شہید ہوئے، اور ان کا جو ایک عظیم مشن تھا اس مشن کے اندر بھی ظاہراً ناکامی اٹھانا پڑی۔ اب اس میں 3-4 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سید احمد بریلوی یہ کون ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے مذہبی اور جہادی رہنما تھے۔ انہوں نے کئی معرکوں میں سکھوں کو شکست دے کر صوبہ سرحد کے علاقے میں اسلامی حکومت قائم کی، آخر بالا کوٹ کے معرکہ میں جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح دوسرے پیراگراف میں آپ دیکھیں کہ بالا کوٹ کا ذکر آیا ہے۔ اب بالا کوٹ کہاں ہے؟ وادی کاغان کا ایک پہاڑی قصبہ ہے، جہاں سید احمد اور شاہ اسماعیل سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہیں ان صاحبان کی قبریں ہیں، اور قبریں بھی ان کی، قبور بھی ان کی وہیں بالا کوٹ وادی کاغان میں ہی موجود ہیں۔ اسی طرح پھر آگے دیکھیں فرائضی تحریک، یہ بھی اسی پیراگراف کی جناب لاسٹ آخری جو سطر ہے اس میں موجود ہے فرائضی تحریک۔ فرائضی تحریک کیا ہے؟ بنگال میں حاجی شریعت اللہ کی جاری کردہ ایک تحریک کا نام ہے۔ فرائضی تحریک کے بانی کون ہیں؟ معروضی سوال آپ کا، تو جواب ہوگا حاجی شریعت اللہ، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے فرائض کو پابندی سے ادا کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ ون نکاتی ایجنڈا کہ عبادات اور نیکی کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا، یہ مقصد تھا فرائضی تحریک کا، اور اس کے بانی بنگال میں رہنے والے حاجی شریعت اللہ تھے۔ اسی طرح عزیز طلباء ہم تیسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، پیج نمبر 6 پر ہی موجود ہے۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پے تھی،
ذلت رسوائی اور در پہ لگاتار بتدریج مسلمانوں کی زمینیں آہستہ آہستہ اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے، اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ معروضی سوال آپ کا، فارسی زبان کو عدالتوں سے کب خارج کیا گیا؟ جناب اس کا جواب ہے 1837۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا، عتاب عذاب کو کہتے ہیں۔ اس طرح مسلمان پسپا شکست کھانا، مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ بیزار ہونا، اکتا جانا۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش دیا، ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ اب دور اندیش کا معنی ہوتا ہے دور کی بات سوچنے والا، ٹھیک ہے جناب، دور کی بات سوچنے والا۔ دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس کا معنی امید اور پسماندہ پیچھے رہ جانے والا، پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ کون تھا؟ سر سید احمد خان تھا۔ یہ انہیں کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ کہا جناب ملک تو ہاتھوں سے گیا، یعنی بر صغیر پر جناب مسلمانوں کا زوال تو شروع ہو گیا، لیکن یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی آنکھیں ضرور کھل گئیں۔ اس میں 2-4 کوٹیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی آپ بچے نوٹ کر لیں اور اس میں نوٹ ضرور کیجئے گا کہ دشمن کو ہمیشہ حکمت عملی سے زیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب سے لگاؤ ہمیں بکھرنے نہیں دیتا، یعنی اگر لگاؤ ہمارا مذہب کے ساتھ ہے تو ہم کبھی بھی نہیں بکھریں گے۔ اسی طرح انسان مر جاتا ہے مگر اس کی تحریریں اسے ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں۔ یہ 3 پیراگراف عزیز طلبہ آج ہم نے پڑھے اور اس میں کافی مواد تھا۔ یہ مواد آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اپنی تشریحات میں ذکر کرنا ہے تاکہ آپ کی تشریح اچھی ہو سکے۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے لیے ہم حاضر ہوں گے اور 10ویں لیکچر میں مزید ہم اس پیراگراف کو پڑھیں گے۔